بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے میرے شیخ و مرشد پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ، اللہ رب العزت حضرت کی قبر پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، بہت عزتوں سے نوازا ہے۔ دنیا میں بھی کشف و کرامات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بہت بلند و بالا مقام نصیب فرمایا ہے۔ اور آج آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بھی، سچا واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ایک بندے کو خواب میں زیارت نصیب ہوئی حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اور حضرت جی نے اس بندے کو کیا نصیحت کی اور کیا اہم باتیں کی، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے میرے شیخ و مرشد کو بہت زیادہ عزتوں سے نوازا۔ آپ نے سنا ہوگا اور کچھ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا کہ قبر مبارک سے خوشبو جاری ہوئی۔ تو خوشبو کا جاری ہونا اس بات کی علامت ہوا کرتی ہے کہ یہ عمل کی خوشبو ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ علم کی خوشبو ہوا کرتی ہے۔ تو جیسے حضرت جی رحمہ اللہ دنیا کے اندر تقوی طہارت والی زندگی، للہیت والی زندگی، خشیت الہی والی زندگی گزارا کرتے تھے اور ہر وقت مراقبے میں مصروف رہا کرتے تھے، اور کئی گھنٹے مراقبے کے اندر گزر جایا کرتے تھے، اور ہر عمل سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ تو ہونا تو یہی تھا جو ہوا ہے کہ قبر کے اندر خوشبو پھوٹ پڑی، قبر کی مٹی بھی خوشبو سے مہکنے لگی۔ اس سے بڑی خوش نصیبی، خوش بختی اور اس سے اور کیا نشانی ظاہر ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ اللہ رب العزت کا پکا سچا ولی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ولی کی یہی نشانی ہوا کرتی ہے کہ دنیا میں اس کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جس کے چہرے کی زیارت کو ثواب قرار دیا گیا ہے۔ اور کتنے سارے چہرے جنہوں نے حضرت جی کے دیکھا اور ان کی زندگی پر اثر نہ پڑا ہو، دل پر اثر نہ پڑا ہو۔ ایک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جی رحمہ اللہ کی زیارت کی اور حضرت جی کے بیان کا ایسا اثر ہوا، تو اس کے بعد وہ حضرت جی کا مرید بن گیا اور گرویدہ بن گیا، اور حضرت جی کے ہاتھ پر بیعت ہو کر تا حیات اس نے اپنی زندگی کی اصلاح کی کوشش کرنے کے اعمال شروع کر دیے۔ تو اللہ والوں کی نگاہ میں بہت تاثیر ہوتی ہے، بہت گویا کہ قوت اللہ رب العزت رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ہدایات کے اوپر عمل کریں، ان کی زندگی کی ہم پیروی کریں۔ تو آئیے میں آپ کو خواب کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ حضرت جی خواب میں آئے اور کیا کہنے لگے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے خواب آیا، اور میں نے خواب کے اندر میں ایک جگہ کے اوپر بیٹھا تھا، خانقاہ تھی، کسی بزرگ نے گویا کہ خواب دیکھا، اس کے مریدین میں سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کا ولی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے جس کو خواب نصیب ہو جائے۔ تو وہ خانقاہ کے اندر بیٹھا ہے، اچانک حضرت جی رحمہ اللہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ تشریف لاتے ہیں اور چند باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ بیٹا دل کو گناہوں سے پاک رکھو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب بھی اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ سے جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ جس بندے کا زندگی بھر یہی مشغلہ رہا ہو، یہی مصروفیت رہی ہو کہ لوگوں کی زندگی کو بدلنے کے لیے جس کی زندگی گزری ہو، تو واقعتاً خواب کے اندر بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ڈرو اور اپنے دل کی دنیا کو بدلو اور دل کو پاک صاف رکھو۔ دوسری نصیحت حضرت جی رحمہ اللہ نے یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرو، یہ بھی نصیحت فرمائی۔ تو یہی چیزیں گویا کہ حضرت جی کی زندگی کا خلاصہ تھی کہ دل کو بھی پاک رکھو اور اللہ رب العزت کی ذات کا ڈر بھی پیدا کرو۔ یقیناً ان چیزوں سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے اور انسان گویا کہ فرش سے لے کر عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا جس کو ڈر نصیب ہو جائے اور جس دل کی اصلاح کی گویا کہ کوشش کرتے ہوئے دل کو گناہوں سے پاک و صاف کرے۔ تو حضرت جی رحمہ اللہ یہ خواب آیا تو حضرت جی رحمہ اللہ نے یہ نصیحت فرمائی۔ اب یہ سمجھے کہ خواب کا شریعت کے اندر کتنا درجہ ہے۔ ایک بات یہ سمجھے، خواب
کوئی فرض واجب نہیں ہوتا، خواب کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جو نصیحت مل رہی ہو، نصیحت کا تو یہی حکم ہے، چاہے دیوار پر لکھی نصیحت مل جائے اسی کو گویا کہ اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لو، اچھی بات مل جائے، کسی درخت پر لکھی ہوئی لٹکی ہوئی بات مل جائے اس کو بھی قبول کر لو، ایکسیپٹ کر لو اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو۔ تو خواب حجت نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو اللہ والے، جن اللہ والوں کو خواب آتا ہے، اکثر خواب سچا بھی ہوتا ہے، جو سحری کے وقت آتا ہے وہ خواب یقیناً سچا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کا ڈر بھی پیدا کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جی رحمہ اللہ قبر کے اندر سرخرو ہو چکے ہیں، اور یقیناً اللہ رب العزت نے ان کو بخش دیا ہوگا، اور اللہ رب العزت نے ان کے عملوں کو، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لیا ہوگا۔ تو یہ مبارک گویا کی نشانی ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت جی کی ہدایات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔